السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے خوش باش اچھے اچھے ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ ہی اچھی اچھی مزیدار رنگ برنگی کہانیاں۔ اور کہانیاں سننے سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں، پھر کہانی سننے کا مزہ بھی آتا ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک پرانے زمانے کی کہانی جب بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ کہانی کا عنوان ہے ایک ٹانگ کا بادشاہ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے غلام عباس نے۔ ایک تھا بادشاہ، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں چلا جاتا اور ہرنوں، ہرنیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی چالاک اور پھرتیلا گھوڑا اسے نظر آ جاتا، جھٹ اس کے مالک سے سودا طے کر لیتا اور اسے منہ مانگی قیمت دے کر گھوڑا خرید لیتا۔ ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب کے ایک ملک سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا۔ جھک کر آداب بجا لایا اور عرض کی، حضور عالم پناہ، غلام ایک گھوڑا لایا ہے، آپ اسے دیکھ کر کے خوش ضرور ہوں گے۔ ایسا پھرتیلا گھوڑا کہ پل بھر کو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آنکھ کے ایک اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن حضور، اس گھوڑے میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا بھی ہے، بدکتا بہت زیادہ ہے، کسی کو بھی اپنے پاس آسانی سے نہیں آنے دیتا، ہر وقت دو لتیاں چلاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے بھی بدک جاتا ہے۔ اگر حضور اس گھوڑے کو دیکھنا پسند فرمائے تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے عرب کے سوداگر سے گھوڑے کی تعریف سنی اور ہنس کر کہا، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو کر اپنا گھوڑا لے آؤ، ہم نے یہاں بڑے بڑے ٹیڑھے گھوڑوں کو سیدھا کر ڈالا ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ ایسا خوبصورت اور پھرتیلا گھوڑا بادشاہ نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کو بہت زیادہ انعام دیا اور گھوڑا اپنے ملازم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس گھوڑے کو شاہی استبل میں لے جاؤ اور اس کے لیے چارے کا انتظام کرو۔ کل ہم اس گھوڑے پر سواری کریں گے اور اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے پروگرام کے مطابق بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں، وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر تو خیر خیریت سے گزر گئی، لیکن بادشاہ ایک شیر کا شکار کر رہا تھا تو ایک دم شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا۔ شیر کے جھپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا اچانک بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پر پٹخ کر سرپٹ ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ کے سپاہی اس کی مدد کو پہنچے، شیر نے بادشاہ پر حملہ کر دیا تھا اور اپنے تیز دانتوں سے اس کی بائیں ٹانگ بری طرح سے چبا ڈالی تھی۔ بادشاہ کے ساتھی اسے اٹھا کر محل میں لائے اور فوراً شاہی حکیموں کو بلایا گیا۔ حکیموں نے علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ شیر نے بری طرح سے کچل دی تھی، وہ اچھی نہ ہو پائی۔ آخر سب حکیموں نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ چنانچہ حکیموں اور طبیبوں نے ایک آپریشن کر کے بادشاہ کی ٹانگ کاٹ دی۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر ٹانگ کا زخم بھر گیا اور بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ لیکن ایک ٹانگ کے کٹ جانے کا بادشاہ کو بہت صدمہ تھا۔ اب وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگا تھا۔ اب اس نے شکار پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، ہر وقت مسحری پر خاموش پڑا رہتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام محجبین تھا۔
یہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے گھنٹوں اس کی مسیری کے پاس بیٹھی رہتی اور اس سے باتیں کرتی رہتی، لیکن بادشاہ کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی۔ اس پر ایک بوڑھا رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے، اپنی مصیبتیں بیان کرتے، اور یہ دانا آدمی ان کو بہت مفید مشورے دے کر ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بوڑھے کو بلانا چاہیے، شاید یہ بادشاہ کا غم دور کر سکے۔ جب بوڑھا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بڑے میاں، تم میرے ملک میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہو۔ اگر تم کسی طرح میرا غم دور کر دو تو میں تم کو اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ بوڑھے نے مسکرا کر بادشاہ سے کہا، حضور، میں پہاڑی پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا ہوں۔ میں تخت و تاج لے کر کیا کروں گا؟ میری عمر اس وقت تقریباً 80 برس کے قریب ہو چکی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ملک میں ڈھنڈورا پٹوا دیجئے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کے لیے نئی ٹانگ لائے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دے دیں گے۔ کیا معلوم کوئی ایسا عقل مند اور بہادر نوجوان مل جائے جو حضور کی خواہش پوری کر دے۔ یہ سن کر بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، بہت خوب، بہت خوب، مجھے تمہاری یہ رائے بہت پسند آئی ہے، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ کے حکم کے مطابق سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا گیا کہ جو کوئی ہمارے لیے ایک نئی ٹانگ لے کر آئے گا اسے آدھا تخت دے دیا جائے گا۔ یہ ڈھنڈورا سن کر سینکڑوں لوگوں کا جی للچایا اور وہ جلد جلد ٹانگیں بنانے لگے۔ چند دن بعد سینکڑوں لوگ مصنوعی ٹانگیں لے کر بادشاہ کے محل کے سامنے آ جمع ہوئے اور لگے ایک دوسرے کو دھکے دینے۔ بادشاہ سلامت، ٹانگ حاضر ہے۔ حضور، میں نے بہت اچھی ٹانگ بنائی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی، میری ٹانگ سب سے اچھی ہے۔ ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے بہت سا انعام و اکرام حاصل کر لوں۔ لوگوں نے اتنا شور و غل مچا رکھا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ محل کے داروغہ نے انہیں زبردست ڈانٹ پلائی اور کہا، اگر تم لوگ چپ نہ ہوگے تو میں ابھی تم سب لوگوں کا سر اڑا دوں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا، انہیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے لایا جائے۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ بنا کر لایا تھا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ آئی تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے وہ لکڑی کی ٹانگ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگائی تو وہ ایسی بھاری کہ بادشاہ کو اپنی جگہ سے ہلنا جلنا دو بھر ہو گیا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے وہی ٹانگ اٹھا کر اس آدمی کے سر پر دے ماری۔ اب دوسرا آدمی حاضر ہوا۔ یہ ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لایا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ ٹانگ بہت خوبصورت تھی، لیکن جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر لگایا تو وہ وہیں پھنس کر رہ گئی۔ ٹانگ لانے والے آدمی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ کے امیروں اور وزیروں نے بہتری کوشش کی کہ کسی طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخر لوہار کو بلوایا گیا۔ اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے بڑی مشکل سے چھٹکارا دلایا۔ بادشاہ اس تکلیف کے باعث سخت آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے حکم دیا، اس بدتمیز آدمی کے گلے میں یہی ٹین کی ٹانگ باندھ کر اسے بطخوں والے تالاب میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ ٹانگیں لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان میں ایسے بھی بے وقوف لوگ شامل تھے جو کہ روئی اور کپڑوں کی ٹانگیں بنا کر لائے تھے، اور کئی ایک بانس کی ٹانگیں بھی لائے تھے۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ غرض طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کی گئیں، لیکن سب کی سب بیکار۔ چنانچہ ان ٹانگوں کو لانے والوں کا حال بہت برا ہوا۔ انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ پھر اداس اداس رہنے لگا۔ وہ سارا دن غم کی مورت بنا
تخت پر بیٹھا خلا میں گھورتا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کہیں آتا جاتا، ہر وقت غم میں ڈوبا رہتا۔ محل میں ہر کوئی اداس تھا۔ کئی مہینے بیت گئے مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ شہزادی مہجبین اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی۔ دربار کے حکیموں اور طبیبوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہمارے بادشاہ سلامت اسی طرح اداس رہے اور غم کھاتے رہے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ مر جائیں گے۔ اسی طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں بہت خوبصورت نوجوان شہزادہ حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلوایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، اس غلام کو آپ کے دکھ درد کا سب حال معلوم ہے اور میں نے آپ کی اداسی اور غم کا راز بھی معلوم کر لیا ہے۔ آپ اسی وقت اپنے تمام امیروں اور وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت میں سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ وہ لکڑی، ٹین، کپڑے یا روئی کی ایسی کوئی واہیات ٹانگ نہیں ہوگی، بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں شہزادے کی بات سن کر خوشی سے چمک اٹھیں۔ کہنے لگا، اے نوجوان، کیا تم سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، کل اسی وقت دربار میں حضور اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے بڑے ادب کے ساتھ جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور تیزی سے دربار سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کو دربار میں جمع کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان شہزادہ دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا لکڑی کا بکس تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لیجئے بادشاہ سلامت، یہی وہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کا بکس کھولا اور ایک ہرن کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں اور وزیروں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اچانک ایک دم اس کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زور سے ایک قہقہہ لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے دیکھا تو وہ بھی ہنسنے لگے، اور محجبین کا تو یہ حال تھا کہ ہنسی کے مارے دہری ہوئی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان شہزادے، تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے ہم سے شرط جیتی ہے، ہم اس کی داد دیتے ہیں۔ اب ہم کبھی غمگین نہ رہیں گے۔ دوسرے دن ایک بڑی دعوت کا اہتمام ہوا۔ سب امیروں وزیروں نے دھوم دھام سے دعوت اڑائی اور سارے لوگوں نے ہرن کی وہ ٹانگ خوب مزے لے لے کر کھائی۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ایسی کہانی میں ہوتا ہے کہ اس سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ عقل مندی سے کام لے کر زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا بڑا مسئلہ ہو، اگر ہم عقل سے کام لیتے رہیں تو وہ تمام مسئلے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے سب لوگوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔